انہوں نے اپنے کو نقاد کہا، لیکن جو آج ان کی تنقید تھی تو وہ ناول نگار کس طرح سے اس صنف کو دیکھتا ہے، دنیا میں ناول کیوں لکھے جاتے ہیں، کیوں لکھے جانے چاہیے، اس کی پڑتال وہ کرتے رہے۔ میری ضرور خواہش تھی کہ وہ ہمارے عہد پر بھی کچھ نہ کچھ باتیں کہیں، کچھ چیلنجز انہوں نے رکھے کہ آنے والے وقت میں یا آج کا جو ناول نگار ہے اس کے سامنے کون سے سوالات ہونے چاہیے، کون سی باتوں پر اسے گفتگو کرنی چاہیے، کن افکار و نظریات کے دائرے میں اسے اپنی تحریریں پیش کرنی چاہیے، یہ سوالات رکھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب دوسرے لوگوں کا یہ کام ہوگا کہ آج کے بعد سے 3 دنوں تک اس موضوع کے حوالے سے بھی بات کریں۔ تو کون سی حقیقت کی بات ہم کر رہے ہیں؟ کون سی حقیقت اتنی ٹھوس ہے؟ ہم اس دنیا کے بارے میں جانتے کتنا سا ہے؟ اس چیز کو اتنا بہتر ولیوں نے جانا، صوفیوں نے جانا، اور اس کے بعد شاعروں اور ادیبوں نے جانا، سائنسدانوں نے نہیں جانا۔ فلسفیوں نے جاننے کی کوشش کی مگر اس میں انسان کو بے دخل کر دیا، محض انسان یہ خیال، ایک تجرید۔ اب دیکھیے کہ دوسرا جو فلسفہ ہے جس پہ میں اپنی بات ختم کروں گا، مجھے معلوم ہے ٹائم میں زیادہ لے رہا ہوں کہ فلسفہ وجودیت جسے آپ کہتے ہیں، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بیچ میں یہ پنپا ہوا فلسفہ ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر کبھی لوگوں نے کچھ تو مطلب خون اور آگ کا کھیل دیکھا ہی نہیں تھا، اتنے بڑے پیمانے پہ مسماری اور تباہی دیکھی ہی نہیں تھی، اسی لیے اس کو ورلڈ وار کہا جاتا ہے۔ وہ آپ کو پتا ہے جس طرح کی مسماری کا منظر تھا، تباہی کا منظر تھا، آپ دیکھیے ابھی تک اس کے اوپر ناول لکھے جا رہے ہیں، یا وہ پورا ہیروشیما میں ابھی بھی اپاہج لوگوں کا ایک فوج پیدا ہو رہی ہے، نئی نسل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نقص پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو 1991 کا ورش ہے وشو اتہاس کے لیے، تو وہ ایک پرستھان بندو مانا جائے گا، ایک نئی صدی کا۔ کیا ہمارے لیے بھی بھارتی سندربھ میں بھی وہ ایک پرستھان بندو ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہے۔ اگر وہ سوویت سنگھ کے وگھٹن کی وجہ سے نہ بھی ہو تو اس وجہ سے ہے کہ ٹھیک یہی سمے ہے جب ہمارے یہاں 2 چیزیں ایک ساتھ شروع ہوئی۔ انفیکٹ وہ 2 چیزیں 80 کی دہائی کے اتراردھ میں شروع ہو گئی تھی، جس کے بارے میں ارندھتی رائے کہتی ہیں کہ 2 تالے ایک ساتھ کھلے، بازار کا تالا اور بابری مسجد کا تالا۔ اور اس کے ساتھ جو 2 پرکریائیں شروع ہوئیں اس دیش میں، اداری کرن کی اور سامپردائی کرن کی، ان دونوں پرکریاؤں کے لیے بہت ہی مہتوپورن لمحہ تھا 1991۔ 1991 میں آپ جانتے ہیں کہ LPG جسے ہم کہتے ہیں، لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن، گلوبلائزیشن، اس کی اوپچارک روپ سے شروعات ہو گئی۔ بازار کا تالا تو پہلے کھل گیا تھا، لیکن اس سمے باقاعدہ وہ ایک اسٹیٹ پالیسی کے طور پر پاس ہوئی، اور ڈیرجسٹر رجیم جو سرکشن وادی دور تھا ہمارے دیش کا، وہ پوری طرح سے سماپت ہونے کی گھوشنا ہو گئی۔